اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ ناظرین، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور فصیح و شاعر زبان آور تھے۔ وہ مکہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، پھر بھائی کو جا بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو کہ نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ ناظرین، زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ ہی میں لیٹ رہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے۔ انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہاں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اچھا میرے ہاں چلو، یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پوچھا، نہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پھر کعبہ میں آ گئے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے۔ ناظرین، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پھر آ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہاں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پھر ساتھ لے گئے۔ ناظرین، اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم خوب آئے اور خوب ہو کے مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے اسلام کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بات بیان فرمائی اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن کو چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔
قریش نے کہا اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا بدبختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے۔ جہاں تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو، لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے پھر مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن میں مکہ قیام کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم کر دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید کہ خدا ان کو ہدایت دے اور اس کے صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ ناظرین، یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے۔ وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔